حاضرین محترم، نماز کے مسائل میں آج ہم چھٹی فصل کا بیان کے سامنے پیش کریں گے۔ الفصل السادس فیما یتابع الامام و فیما لا یتابع۔ یہ چھٹی فصل ہے جو اس بیان کے اندر ہے، اس بارے میں کلام ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں امام کی مطابقت کی جائے گی اور کون سی چیزیں ہیں جس میں امام کی مطابقت نہیں کی جائے گی، کن چیزوں میں امام کو فالو کیا جائے گا اور کن چیزوں میں نہیں فالو کیا جائے گا۔ تو جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر آپ فالو نہ کریں تو بظاہر یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے نماز نہیں ہوتی، لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں جس میں فالو نہیں کرنا پڑتا۔ تو انشاءاللہ اسی بارے میں تمام مسائل بیان ہوں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چیپٹر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم نے کس چیز کی فالوئنگ کرنی ہے اور کس چیز کی نہیں کرنی، جتنے مسائل آئیں۔ اذا ادرک الامام فی التشہد وقام الامام قبل ان یتم المقتدی او سلم الامام فی آخر الصلاۃ قبل ان یتم المقتدی التشہد فالمختار ان یتم التشہد۔ پہلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی نے امام کو تشہد میں پایا، تشہد میں، تشہد پتہ ہے، وقام الامام، اب وہ آیا، وہ تشہد میں بیٹھا، وہ جیسے ہی بیٹھا قام الامام قبل ان یتم المقتدی، تو امام جو ہے اس مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے کھڑا ہو گیا، او سلم، یا اس نے سلام پھیر دیا، او سلم الامام، سلام تو تب پھیرے گا جب 2 رکعت والی ہوگی، ٹھیک ہے، 4 رکعت والی میں ہوئی تو پہلی میں آیا، 2 تشہد ہوتے ہیں نا 4 رکعت میں، تو پہلے تشہد میں آیا، وہ جیسے ہی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ساری اتحیات پڑھ رہی ہے، پیچھے ایک مقتدی آیا، اس نے جماعت کو جوائن کیا، اب یہ جیسے ہی جوائن ہوا تو امام کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتحیات پڑھ لی تھی۔ اب وہ آیا، اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو یا اسی وقت کھڑا ہو جائے، یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ ہے نا؟ اب امام کو فالو کرنے کا حق تو یہ ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن یہ چیپٹر اس بیان میں ہے کہ کہاں فالو کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے، کہاں آپ کے پاس چھوٹ ہے، اس کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ پہلے ایک آدھے میں بیٹھا امام، پیچھے سے مقتدی آیا، اس نے جوائن کیا جماعت کو، اور اتحیات ابھی اس نے شروع کیا تھا تو ان کی ختم ہو گئی، وہ کھڑے ہو گئے، اب یہ پڑھ کے کھڑا ہو یا فوراً کھڑا ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ امام چوتھی رکعت میں تھا، اتحیات پڑھ رہا تھا، اور جب یہ آیا تو اس نے سلام پھیرا، جماعت میں شامل ہو گیا، اب یہ بھی ساتھ وہ فوراً کھڑا ہو جائے اپنی باقی رکعتیں پڑھنے کے لیے یا تشہد مکمل کرے، تو اس کا جواب دیتے ہیں فالمختار ان یتم التشہد، کہ اس میں مختار مذہب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے تشہد کو پورا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مثلاً امام کھڑا ہو گیا تو وہ پہلے اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام نے سلام پھیر دیا تو یہ آدمی جو ہے فوراً نہ کھڑا ہو بلکہ اپنا تشہد مکمل کرے اور پھر اٹھے۔
وَإِن لَمْ يُتِمْ اجزا، کہا کہ اگر اس نے کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کیا تحیات اور اسی طرح کھڑا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں اجزا ہو، تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن مختار مذہب کیا ہے کہ وہ تشہد پورا کرے. وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ عَمَدًا قَبْلَ فِرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنَ التَّشَهُّدِ تُفْسِدُ صَلَاتُهُ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں قاعدہ اخیرہ جو ہے فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر، ایک مسئلہ ہے، ایک جان بوجھ کر امام نے قاعدہ اولا نہیں، تشہد میں امام نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا اپنا کسی بھی طریقے سے، خون نکال دیا یا کوئی، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے مقتدی کے مثلا مقتدی ابھی تشہد پڑھ ہی رہا تھا، مثلا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور امام نے قصدن عمدن اس نے اپنا وضو کسی طریقے سے بھی توڑا، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، جان یعنی خود بخود نہیں ٹوٹا بلکہ اس نے خود توڑا، تو پھر اس مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس کے تشہد سے پہلے. اگر ہو تو تشہد سے پہلے، اگر تشہد کے بعد ہو تو پھر نہیں، تشہد سے پہلے. الامام اذا تشہد وقام من القعدۃ الاولى الى الثالثہ فنسی بعض من خلفه التشہد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشہد ان يعود ويتشہد ثم يتبع امامه. یہ کہتے ہیں کہ امام نے تشہد کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا پہلے قاعدے سے. پہلا قاعدہ جانتے ہو، 4 رکعت کی نماز میں ہم زور پڑھا رہے ہیں، ابھی جیسے عشاء پڑھی ہم نے، تو یوں مثال یوں کرتے ہیں کہ آپ مقتدی میں امام، ٹھیک ہے، تو میں نے التحیات مکمل پڑھی عبدہ و رسولہ، تو میں کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ میں کھڑا ہوا قاعدہ اولا سے. قاعدہ اولا پہلا تشہد جو ہوتا ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. میں اس سے کھڑا ہوا الی الثالثہ، تیسری رکعت کے لیے، ظاہر اس کے بعد تیسری ہوگی، میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا. فنسی بعض من خلفہ التشہد، تو بعض جو ان میں جو بندے بیٹھے تھے نا، جو بعض بندے ان میں بیٹھے تھے وہ تشہد پڑھنا بھول گئے. پیچھے بیٹھے تو رہے لیکن بھول گئے. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امام کے پیچھے بندہ بیٹھا ہو لیکن التحیات پڑھنا بھول جائے، ایسا ہو سکتا ہے. تو حتیٰ قاموا جمیعا، یہاں تک کہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب امام کھڑا ہوگا تو آدمی ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، سب کھڑے، پوری جماعت کھڑی. فَعَلَى مَن لَمْ يَتَشَهَدْ أَن يَعُودَ وَيَتَشَهَدْ ثُمَّ يَتَّبِعُ إِمَامَهُ. کہا کہ پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے تشہد کو چھوڑ دیا وہ واپس بیٹھیں، تشہد مکمل کر کے پھر امام کو فالو کریں. کیا کریں؟ واپس بیٹھیں، دوبارہ بیٹھیں اور پھر تشہد پڑھ کے پھر امام کو فالو کریں. وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفَوَّتْهُ الرَّكْعَةُ، چاہے ان کو یہ خوف ہو کہ ہماری رکعت چلی جائے گی. مثلا کچھ ہوتے ہیں اسپیڈ والے امام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز فوراً پڑھا دیتے ہیں. ایسے ہیں امام کہ آدمی پیچھے کوٹ ٹانگے تو آگے نماز ختم ہو جائے. تو وہ اگر ایسا کوئی خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی خطرہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ تشہد بھول گیا اور امام جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اب یہ سوچتا ہے اگر میں تشہد پڑھوں گا تو ایک پوری رکعت بیچ میں سے لے جائے گا، تو وہ کہتے ہیں رکعت لے جائے کوئی بات نہیں، وہ جب اسلام پھیرے تو بعد میں رکعت پوری کرے، لیکن واپس بیٹھے. تشہد اتنا ضروری ہے. تشہد شہادت ہے، اس میں اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد اس کے عبد بھی ہیں، اس کے رسول۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تو ضروری چیز ہے۔ ویسے بھی تشہد جو ہے نا، یہ چونکہ ہمارے نبی کی عظمت بتاتی ہے، یہ التحیات تو للہ وصلوات جو ہے نا، یہ واقعہ معراج کا خلاصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کلمات وہاں سے آئے ہیں، تو یوں سمجھو کہ دن میں ہم سینکڑوں بار حضور کے معراج کا ذکر کرتے ہیں، سینکڑوں بار، ہزاروں بار، دنیا میں لاکھوں بار ہوتا ہے، کروڑوں بار ہوتا ہے۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِغَ الْمُقْتَدِي مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ۔ فرمایا کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام جو ہے وہ پڑھنے میں تیز ہوتا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، مقتدی جو ہے پڑھنے میں سلو ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر امام نے اپنا سارا تشہد مکمل کر لیا، تشہد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر درود شریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تشہد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ درود شریف، پھر درود شریف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر اس آدمی نے تشہد تو پڑھ لیا لیکن درود شریف اور دعا نہیں پڑھ سکا اور امام نے سلام پھیر دیا، اب کیا کرے؟ پیچھے جو بات گزری تھی وہ تشہد کی گزری تھی، اب جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ درود شریف کا اور دعا کا۔ کہ اب امام سلام پھیر رہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے، اس میں وہ تاخیر نہیں کرے گا، مطابعت اور فالوئنگ نہیں کرے گا۔ اگر اس نے تشہد پڑھ لیا ہے اس کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، چاہے اس کا درود شریف رہ گیا اور دعا رہ گئی، یہ سب عطیات کے اندر پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر اس کا درود رہ گیا اور دعا رہ گئی وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ، تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قبل ان يسبح المقتدی ثلاثا الصحیح انه يتابع الامام۔ کہہ رہے ہیں کہ امام نے مقتدی کے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، مقتدی کے 3 دفعہ کہنے سے پہلے ہی اس نے سر اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے سبحان ہی آنکھا سے تو سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ گئے، اس نے پڑھ لیا، آپ نے 3 دفعہ نہیں پڑھ سکے، آپ نے 1 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ، تو اب کیا آپ 3 دفعہ مکمل کر کے کھڑے ہوں گے؟ فون بند کرو یار، 3 دفعہ دروشی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیا بتا رہا تھا؟ اگر امام رکوع میں ہے مقتدی بھی رکوع میں ہے، اور امام سجدے میں ہے مقتدی بھی سجدے میں ہے، اب رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، جاگو جاگو، کیا پڑھیں گے رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیسٹ تھا آپ کا، آپ فیل ہو گئے۔ تو سبحان ربی العظیم آپ نے رکوع میں پڑھنا، آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم 1 دفعہ پڑھا اور امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو کہتے ہیں الصحیح انہ یتابع الامام، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کو فالو کرے گا اور تسبیح چھوڑ دے گا۔ تسبیح کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، چاہے سجدے میں ہے تب بھی اٹھے گا، قیام میں ہے تب بھی اٹھے گا۔ اذا رفع المقتدی رأسه من الرکوع او السجود قبل الامام، ایک آدمی نے جو مقتدی ہے اس نے اپنے سر کو رکوع اور سجدے سے اٹھا لیا امام سے پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلے کس کو اٹھانا چاہیے سر؟ امام کو، بعد میں مقتدی کو، لیکن
کوئی مقتدی امام بننے کی کوشش کر رہا ہو اور اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا رکوع سے یا سجدے سے، ینبغی، تو اس کے لیے مناسب ہے ان یعود، کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ اگر امام رکوع میں ہے، اب یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی خیال میں اس کو یاد نہ رہا اور وہ سوچے کہ امام نے کر لیا رکوع، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے سوچے کہ نہیں یہ تو سارے رکوع میں ہیں، تو اب کھڑا نہ رہے، واپس رکوع میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سجدہ ہے کہ لوگ تو سجدے میں ہیں، اس نے سر اٹھا لیا، پھر دیکھا کہ لوگ سجدے میں ہیں، امام سجدے میں ہے، تو پھر مناسب کیا ہے کہ وہ واپس سجدے میں لوٹ جائے۔ تو اب جب یہ لوٹا تو پھر اس کے رکوع کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے نا؟ نہیں، رکوع کتنے ہو گئے؟ تو ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ اور سجدے کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ ایک تو اس نے خود اپنی طرف سے، تین ہو۔ تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اس نے تو 3 سجدے کیے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، یا 2 رکوع کیے ہیں ایک رکعت میں، کہا ولا یسیر رکوعین و سجودین، کہا کہ اس کا یہ سر اٹھا کے پھر واپس جانا رکوع میں یا سجدے میں، اس سے وہ رکوع شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رکوع ایک ہی رہے گا، اس کے سجدے 2 ہی رہیں گے، اور سجدے 2 ہی رہیں گے۔ حالانکہ کیے کتنے آپ نے؟ 3۔ اس کا مطلب ہے کہ بھول پر معافی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ سجدہ کیا اس نے، جو کچھ کیا ہے وہ شمار نہیں ہو رہا، تو بھول کر جو خطا ہو جائے وہ معاف ہوتی ہے۔ آپ اگر بھول کر رکوع میں چلے جائیں، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حکم کیا ہے کہ سر نہیں اٹھانا، لیکن آپ بھول گئے اور سر اٹھایا، واپس چلے گئے، وہ شمار ہوا؟ اسی طرح آدم علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے کھایا، لیکن کیا وہ شمار ہوا؟ ان کو معافی نہیں، ان کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ نیت سے نہیں ہوا، یہ بھول سے ہوا، اور جو بھول سے ہوتا ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو کوئی گناہگار نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ خود اس کا بیڑا جو ہے وہ پار نہیں ہوگا، راہ بھی رہے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ مختلف کیفیات بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَطَالَ الْإِمَامُ السُّجُودَ، ایک امام صاحب نے سجود لمبے کر دیے، ٹھیک ہے، لمبا سجدہ کیا، ٹھیک ہے، فَرَفَعَ الْمُقْتَدِي رَأْسَهُ بِالظَّنِّ أَنَّهُ سَجَدَ ثَانِيًا فَسَجَدَ مَعَهُ إِنْ نَوَى الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ تَكُونُ عَنِ الْأُولَى۔ امام نے لمبا سجدہ کر دیا، کیا کیا؟ لمبا سجدہ کیا، مقتدی نے سر اٹھایا کہ ہو سکتا ہے یہ دوسرا سجدہ ہو، میں ہی سوتا رہا، ایسا ہو سکتا ہے، سجدہ دوسرا سجدہ ہے۔ اس نے کہا اتنا لمبا تو نہیں نہ ہوتا ہے کہ 20 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی ہو گیا تو میں اتنی سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے سر اٹھایا، کیا کیا؟ رفع مقتدی رأسه بالظن انه سجد ثانیا، کہ اس نے دوسرا سجدہ کر لیا، فسجد معه، تو پھر اس نے امام کے ساتھ سجدہ کر لیا، پھر دوبارہ کیا کیا؟ امام کے ساتھ پھر سجدہ کیا۔ ان نوى الاولى او لم يكن له نیۃ تكون عن الاولى، اگر اس نے نیت کی کہ یہ میرا پہلا ہی تھا، غلطی ہو گئی، واپس چلا گیا، یا اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، سجدے میں داخل ہو گیا، تو وہ اس کا پہلا ہی سجدہ شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلا ہی سجدہ شمار ہوگا۔ اچھا، اس کا وَقَضَا إِن نَوَى الثَّانِيَةَ وَالْمُتَابِعَةُ، اگر اس نے دوسرے کی نیت کی
یہ تو پہلے کی بات ہے نا، سجدے سے اٹھا تو کہا نہیں پہلے ہی ہے. اگر دوسرے کی نیت کی اور امام کے مطابقت اور فالوئنگ کی نیت کی، وَإِنَّ وَالثَّانِيَةَ لَا غَيْرَ، تو اگر اس نے دوسرے کی نیت کی تھی، کس کی؟ دوسرے کی نیت کی تھی، لا غیرہ کسی اور کی نہیں، کانت عن الثانیہ، تو اس کی نیت دوسرے کی ہی طرف سے قبول ہوگی، یعنی یہ نیت دوسرے کے لیے ہی ہوگی، جیسی وہ نیت کرے گا ایسی ہوگی. اب اس میں فَإِن شَارَكَهُ الْإِمَامُ فِيهَا جَازَ، اگر امام اس میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، یعنی وہ دوسرا سجدہ امام نے پھر سر اٹھایا دوسرا، یہ اٹھا ہوا تھا، حالانکہ امام سے پہلے اٹھا، امام سے پہلے اٹھا، لیکن پھر سجدہ ختم ہوا، اس میں پھر نیچے گیا، امام بھی بعد میں نیچے گیا، کیونکہ یہ تو گھبرایا ہوا ہے، امام بعد میں نیچے گیا دوسرے کے لیے، اس نے تو اٹھ کے نیت کر لی تھی دوسرے کے لیے، یہ سوچ کر سر اٹھایا تھا کہ امام دوسرے میں، اب یہ سجدے میں چلا گیا، امام بھی سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے مشترک ہو گئے. فَإِنْ شَارَكَ، یہاں لفظ آیا مشترک ہونے کا، کہ دونوں سجدے میں مشترک ہو گئے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. سبحان اللہ، نماز کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی. لیکن یہ بہت ریئر ہے، لیکن چونکہ یہاں ذکر ہے تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. پھر فرمایا وَلَوْ أَطَالَ الْمُؤْتِمُ السُّجُودَ فَسَجَدَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ. اچھا یہ تو امام کی بات ہے، اب مقتدی نے لمبا سجدہ کیا، اب تک مسئلہ کس کا تھا؟ امام صاحب جو ہیں انہوں نے لمبا سجدہ کیا تو یہ کھڑا ہو گیا. اب یہ ہے کہ امام صاحب نے تو سر اٹھا لیا، مقتدی صاحب جو ہیں ان کو زیادہ سجدے میں لطف آ رہا ہے اور انہوں نے سجدہ لمبا کیا. فسجد الامام الثانیہ، اور امام نے دوسرا سجدہ کر لیا، امام نے کیا کیا؟ دوسرا سجدہ کیا. فرفع المؤتم رأسہ، اس کے بعد جو مقتدی اس نے سر اٹھایا، امام دوسرے سجدے میں ہے. وظن ان الامام فی السجدۃ الاولی، اور اس نے یہ گمان کیا کہ امام پہلے سجدے میں ہے. کیا گمان کیا؟ لیکن امام ہے کون سجدے میں؟ دوسرے میں سجدے میں ہے. فسجد ثانیاً، تو اس نے دوسرا سجدہ کیا. اس نے کون سا سجدہ کیا؟ اس نے بھی ظاہر دوسرا ہی کرنا تھا، اس نے دوسرا سجدہ کیا. یکون عن الثانیہ وَإِنَّ وَالْأُولَى لَا غَيْرَ. اچھا وہ یہ کہتے ہیں چاہے اس نے پہلے کی نیت کی ہو، لیکن جو کھڑا ہو کے دوسرا میں گیا، یہ دوسری بار نیت کرنا چاہے اس نے پہلے کی نیت کی ہو، یہ ہوگی دوسری نیت. کس کے آپ میں قبول ہوگی؟ دوسرے کی. یعنی یہ جو دوسری بار سجدے میں جانا ہے، اس نے نیت پہلے کی ہے لیکن اس کی نیت کا قبول نہیں کیا جائے گا. یہ دوسری بار اس کا سجدے میں جانا، اس کا امام کے ساتھ دوسرا سجدہ شمار ہوگا. بات سمجھ آئے؟ اب میں اس کو آپ ایزی کر دیتا ہوں. ایزی یہ ہے کہ سجدے سے امام نے سر اٹھایا، پہلے دو سجدے ہوتے ہیں، مقتدی نے لمبا سجدہ کیا، سر اٹھا کے وہ دوسرے سجدے میں بھی چلا گیا. یہ اس وقت سر اٹھایا اس مقتدی نے، اس نے سوچا امام تو ابھی پہلے میں ہی ہے، اس نے کہا کہ چلو پہلے ہی صحیح، واپس نیچے گیا. اب امام کو اس نے فالو کیا ہے لیکن لیٹ کیا ہے، لیکن امام کون سے سجدے میں اس وقت؟ بے شک اس نے پہلے کی نیت کی ہے لیکن اس کا وہ دوسرا سجدہ شمار ہوگا. آپ سمجھ آئے؟ ٹھیک. اس کے بعد خمسۃ اشیاء اذا ترک الامام ترک المقتدی ایضا وتابع. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی ان کو چھوڑ دے گا. بات یہ چیپٹر کس چیز کے بارے میں؟ کون سی چیزیں ہیں جس میں امام کو فالو کرنا ہے، کون سی میں فالو نہیں کرنا. تو یہ کہہ رہے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس اگر امام نے چھوڑ دیں تو مقتدی بھی ان کو چھوڑ دے گا اور امام کو فالو کرے گا چھوڑ کر. وہ کیا ہے؟ تکبیرات العید. اگر امام نے عید کی تکبیرات بھول گیا، عید کی تکبیریں ہوتی ہیں، عید پڑھی ہے کدے؟ اچھا، اس میں تکبیرات ہوتی ہیں. تو اگر امام نے نہیں پڑھی تو مقتدی کہہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ امام کی مطابقت کرے، چھوڑ دے. ٹھیک ہے. والقعدۃ الاولی، اگر امام نے قعدہ اولا نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا؟ بھول گیا.
یہ تو نہیں ہو سکتا جان بوجھ کے نہ کرے. بات سمجھ رہے کہ جو جان بوجھ کے نہ پڑھے وہ تو امام تو نہیں نا. جو بھول کر امام کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے قاعدہ اولا چھوڑ دیا تحیات, تو مقتدی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, چھوڑ دے. کیا کریں؟ چھوڑ دے. وسجدۃ التلاوت, اگر امام قرات کے دوران ایسی آیت پڑھ گیا جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے, پتہ ہے قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں. ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 14 ایسی آیات ہیں کہ ان کے اختتام پر پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عرب میں دستور ہے کہ وہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نماز میں جن کے اندر سجدہ ہوتا ہے. وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ ہم نے یہ نہیں پڑھنی چونکہ لوگ سجدہ ان کے لیے پرابلم ہوگی. لیکن ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان اور یہ جو ملک ہے ایشیائی اس طرف والے, ان میں یہ رواج ہے کہ یہ وہ نماز میں وہ آیتیں نہیں پڑھتے جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے. چونکہ یہاں تو تراویح میں جو پڑھے تو پہلے 10 دفعہ بتاتے ہیں جی دوسری رکعت ہی سجدہ ہے, بتاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے. حالانکہ ان لوگوں کی چونکہ ان کے یہاں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ہیں جب بھی پڑھی جائیں گی ہم نے سجدہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر امام نے ایسی آیت تلاوت کی جس میں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو تو نماز میں بھی سجدہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اگر امام نے چھوڑ دیا تو آپ بھی چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ آپ بھی چھوڑ دیں گے, بعد میں پڑھ ادا کر لیں اس کو. والسہو, اور اگر اس نے سہو کا سجدہ چھوڑ دیا تو آپ بھی چھوڑ دیں. اگر اس نے سہو کا سجدہ چھوڑ دیا آپ بھی چھوڑیں. اور والقنوت, اور اگر دعائے قنوت جو ہے بجائے اللہ اکبر آخر میں کرنا ہاتھ چاڑنے رکوع تو آپ پیچھے سے کہیں مولوی صاحب کھڑے ہو جاؤ, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ساتھ مطابقت کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ ہاں پیچھے اس کے جیسے وہ پڑھ رہے پڑھتے جائیں. وہ حکم یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں, کتنی چیزیں؟ یہ 5 چیزیں ہیں. اچھا, والقنوت اذا خاف فوت الرکوع ہاکذا. والقنوت, اچھا یہ قنوت کب چھوڑے گا؟ جب اس کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے دعائے قنوت نہیں چھوڑی تو وہ اس کا رکوع ختم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ دعا میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, تو دعائیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں. ویسے چھوٹی کوئی دعا پڑھ کے بھی آدمی رکوع میں چلا جائے تو قنوت کا حکم پورا ہو جاتا ہے. تو اگر اللہم انا نستعینک کا نہ بھی پڑھے تو اور دعا پڑھے تو حکم پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہوگا, لیکن اس کو دعائے قنوت کا ثواب مل جائے گا. لیکن اس کو یہ خوف ہو کہ میں دعائے قنوت پڑھی تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے, کیونکہ امام سے رہ گئی ہے, اس کو چھوڑ دے اور رکوع کرے. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ يَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ, اور اگر اس کو خوف نہ ہو, اس کو پتہ ہو امام صاحب یہ جو ہیں یہ سبحان ربی العظیم کو 15 بار پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے, ظاہر ہے وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس کو امام صاحب کی عادت کا پتہ ہے کہ یہ لمبا رکوع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں قنوت پڑھ کے رکوع کے اندر شامل ہو جاؤں گا. تو اس صورت میں وہ بے شک امام نے رہ گئی ہو تو کھڑے کھڑے جلدی اپنی دعائے قنوت پڑھے, اللہ اکبر کہہ کے وہ دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں شامل ہو جائیں. وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِمَامُ لَا يُتَابِعُ الْمُقْتَدِي, 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام جان بوجھ کر کرے, کیا جان بوجھ کر کرے تو مقتدی اس کو فالو نہیں کرے گا. کتنی چیزیں؟ 4 ہیں. یہ کب فالو نہیں کرے گا؟ جب وہ جان بوجھ کر کرے. زیادہ فی صلاتی سجدہ, اچھا ہاں, زیادہ فی صلاتی سجدتا عمدا, کہ جان بوجھ کر اگر وہ کوئی ایک سجدہ جو ہے زیادہ کر دے, جان بوجھ کر ایک سجدہ زیادہ کر دے, ٹھیک ہے, تو مقتدی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں دے گا.
او زاد علی قابل الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم فی تکبیرات العید، اور عید کی جو تکبیرات ہیں ان میں جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں ان میں اگر بڑھا کر وہ کچھ پیش کرتا ہے تو اس کو بھی فالو نہیں کیا جائے گا۔ او کبر فی صلاۃ الجنازۃ خمسا، یا نماز جنازہ میں 4 کی بجائے 5 تکبیریں پڑھیں تو 5ویں مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ او قام الی الخامسۃ ساہیا، یا وہ چوتھی رکعت کے بعد 5ویں کے لیے بھول کر کھڑا ہو جائے، کیسے؟ بھول کر کھڑا ہو جائے 5ویں رکعت کے لیے، تب بھی مقتدی 5ویں کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ مقتدی 5ویں کے لیے کھڑا نہیں، دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امام جو ہے وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ہو جائے، ہم سے ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی نماز پڑھائے بھول جا سکتا ہے آدمی، تو 5ویں رکعت کے لیے مقتدی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب اس کی صورت آگے آ رہی ہے کہ وہ کیسے اس کو کرنا ہے۔ یہ مسائل جو ہیں یہ چونکہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يُقَيِّدِ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ وَعَادَ وَسَلَّمَ، اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا لیکن 5ویں رکعت کا سجدہ ادا نہیں کیا ابھی تک، مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی وہ نہیں کھڑے، یہ صرف امام کھڑا ہوگا 5ویں رکعت کے لیے۔ اگر امام بھول گیا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی نہیں کھڑے ہوں گے، اب وہ بیٹھے ہیں، یہ کھڑا ہوا اور اس کو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لیا، سمع اللہ پڑھ کے سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ گیا کیا کہ رکعت یہ 5ویں ہے، واپس بیٹھ گیا، بیٹھ کر اس نے پھر وہ سلام وغیرہ پھیرا، تو پھر اس وقت مقتدی اس کے ساتھ سلام پھیر لیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ کس صورت میں کہ اس نے 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو، یہ جاننے والا مسئلہ ہے، یہ پیش آ سکتا ہے آپ کو۔ میں اس کو عبارت پڑھ کے دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وَسَلَّمَ الْمُقْتَدِي مَعَهُ، تو مقتدی بھی اس کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي، تو کہا کہ اگر وہ 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لے، اب وہ امام کو فالو نہ کرے، وہ اپنا سلام پھیر لے، کیا کرے؟ اپنا سلام۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اب عبارت نہیں پڑھ رہا۔ مسئلہ یہ ہے، امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ بیٹھیں گے جب تک آپ اتحیات پڑھتے اور باقی جو اس کے درود پاک دعا، اس وقت تک امام جو ہے ظاہر ہے اس کی 2 شکلیں ہیں کہ یا تو وہ سجدہ کرے گا 5ویں رکعت کا، یا سجدے سے پہلے اس کو یاد آ جائے گا۔ اگر سجدے سے پہلے اس کو یاد آ گیا وہ بیٹھے گا، جیسے ہی بیٹھے آپ اس کو فالو کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ وہ سجدہ سہو کرے تو آپ بھی ساتھ کریں، اگر وہ سلام پھیرے آپ بھی ساتھ پھیریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ 5ویں رکعت میں آنے کے بعد سجدہ بھی کر گیا، پھر آپ اپنا سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائیں، اپنا سلام پھیر، اب اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر فرمایا وَلَوْ لَمْ يَقْعُدِ الْإِمَامُ عَلَى الرَّابِعَةِ وَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَاهِيًا وَتَشَهَّدَ الْمُقْتَدِي وَسَلَّمَ ثُمَّ قَيَّدَ الْإِمَامُ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر امام 4تھی رکعت کے بعد بیٹھا نہیں، یہ پچھلے جو مسئلہ بتایا تھا اس میں بیٹھا تھا، بیٹھ کے پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، اس میں کہتے ہیں کہ وہ 5ویں رکعت کے بعد وہ بیٹھا نہیں، 4تھی رکعت پر بیٹھا نہیں، وقام الی الخامسہ، اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، ساہین بھول کر، کیسے کھڑا ہوا؟ بھول کر، وتشہد المقتدی، اور مقتدی جو ہے اس نے تشہد پڑھ لیا تھا، مقتدی 4تھی رکعت کا اس نے تشہد کر لیا، وسلم، اور اس نے سلام بھی پھیر دیا، کس نے؟ مقتدی نے سلام بھی پھیر دیا۔ ثم قید الامام الخامسۃ بالسجدہ، اس کے بعد امام نے اپنی 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا اس کے سلام پھیرنے کے بعد، فسدت صلاتہم، پھر بھی سب کی نماز فاسد ہو جائے، سب کی نماز
فاصل اس لیے ہوگی کہ امام نے قاعدہ نہیں کیا تھا جو فرض ہے اس کے ساتھ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ چوتھی میں قاعدہ کیے بغیر وہ پانچویں کے لیے کھڑا ہوا. یہ لوگ بیٹھ کے انہوں نے قاعدہ اپنا تشہد پڑھا اور بعد میں سلام پھیرا، لیکن امام نے جو ہے بغیر تشہد کیے پانچویں کے لیے کھڑا ہو کر پانچویں کا سجدہ بھی کیا، تو سب کی نماز ختم ہو فاصل. اب آخری بات ہے، یہ میں کر کے ختم کر رہا ہوں. وَتِسْعَةُ أَشْيَاءٍ 9 چیزیں ہیں اِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ أَتَى بِهَا الْمُؤْتَمُ، اور کہا کہ اگر امام ان کو چھوڑ دے مقتدی ان کو کرے گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو میں نے 6 چیزیں بتائیں، کیا کہ اگر امام چھوڑ دے تو آپ بھی چھوڑ دیں گے. پھر 4 چیزیں بتائیں، اگر امام بھول کر چھوڑے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو فالو نہیں کریں گے. جیسے سجدہ تلاوت نہیں، آپ کو بتایا جان بوجھ کر چھوڑا اس نے، جیسے کیا ہو، جیسے 5 تکبیرات پڑھ لی ہوں جنازے کی نماز میں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب 9 چیزیں ہیں 9 اشیاء اذا ترک الامام، امام چھوڑ دے، اتا بہا المؤتم، اور تو جو مقتدی ہے وہ اس کو کرے گا. امام بے شک چھوڑ دے وہ اسے. ترک رفع الیدین فی التحریمہ، اللہ اکبر کرتے ہیں نا جب نماز شروع ہوتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو رفع الیدین کرتے ہیں نا شروع میں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. تو امام نے چھوڑ دیا، صرف اللہ اکبر کہا، تو نماز اس سے بھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز اس سے بھی شروع ہو جائے گی. تو کہا کہ آپ بے شک اس نے ہاتھ نہ اٹھایا، آپ اٹھانا، اس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب اس ثنا، یہ امام نے ثنا ہی نہیں پڑھی سبحانک اللہم، اس نے نہیں پڑھی، آپ پڑھ لینا. ان کان الامام فی الفاتحہ، اگر امام فاتحہ شریف پڑھ رہا ہوتا. اور دوسری جو میں نے دوسری کتابوں میں دیکھا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہو بھی وہ نماز جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے، جیسے زور ہے، زور ہے، اثر ہے. ٹھیک ہے، مغرب وغیرہ میں چونکہ اونچی قرات ہوتی ہے اس میں نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ فِي السُّورَةِ، اور اگر سورت، مثلا سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہو رہی، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو لا عند محمد رحمہ اللہ، تو امام محمد کے نزدیک پھر وہ ثنا نہیں پڑھے گا، خلاف اللسانی. اور امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں وہ پڑھے گا. وَتَرَكَ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اور رکوع میں جاتے وقت تکبیر پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ اللہ اکبر. امام نے نہیں کہا، ویسے ہی رکوع میں چلا گیا. اب حکم یہ کہ آپ نے تکبیر سن کر، یہ نہیں کہ آپ نے نہ سنی تو آپ جائیں نہیں رکوع میں، آپ نے رکوع میں جانا ہے. یہ تکبیرات انتقال ہیں، مثلا رکوع، قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ. ٹھیک ہے، تکبیرات ہیں یہ. اگر امام نے تکبیر نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے رہیں گے. وہ رکوع میں چلا گیا، اس نے تکبیر نہیں پڑھی، یاد نہیں رہی، تو آپ تکبیر پڑھیں گے. آپ آہستہ جس طرح مقتدی پڑھتا ہے آپ تکبیر پڑھیں گے. کس میں؟ سجدے میں بھی، رکوع میں بھی. ٹھیک ہے. وہ سجدے میں گیا، اس کو یاد نہیں رہا، اللہ اکبر نہیں کہا، تو آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے. اب تسمیع کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. امام نے رکوع کیا تو اس کے بعد کھڑا ہو گیا، لیکن سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہہ سکا. آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے، لیکن ساتھ میں سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے. او قراءۃ التشہد، یا امام نے تشہد نہیں پڑھا، بیٹھا ہے وہ لیکن پڑھا نہیں کسی. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ترک نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے. او ترک کے سلام، یا وہ نماز سے خارج بغیر سلام کے الفاظ سے کسی اور الفاظ سے ہوا، اللہ اکبر کہہ کے نماز سے نکل گیا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے پھر بھی سلام پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد او تکبیرات التشریق، یا وہ تکبیرات تشریق بھول گیا. تکبیرات تشریق جانتے ہو؟ جو بڑی عید میں 5 دن تک تکبیرات ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہے جی، پڑھو نا ایک باری سارے. تو
یہ تکبیر جو ہے اگر امام چھوڑ بھی دے مقتدی جو ہے ان کو پڑھے گا۔ پھر فرمایا اب یہ جو بیان تھا اس کو میں نے چند ایک مسائل چھوڑے، چند ایک مسائل اکثر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو جو امام نے کرنا ہے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ امام چھوڑ دے تو آپ کو کرنی پڑتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ امام چھوڑ دے تب بھی خیر ہے آپ بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کا اجمالی سا یہ بیان تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو چند مسائل ضروری ہیں وہ ہیں مسبوق اور لاحق کے بارے میں، اگلی جمعرات کو بیان ہوں گے۔ مسبوق اور لاحق کیا ہوتے ہیں، یہ نمازیوں کی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی جمعرات کو بیان، اس میں بھی جو چیزیں مسائل ہیں وہ ان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گا کہ اگر امام نماز میں ہے اور آپ ہی کچھ رکھتے رہ گئی ہیں، یا آپ نماز میں تو تھے لیکن آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نکل گئے بعد میں پھر شامل ہوئے، اس میں بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے کہ جو لوگ بعد میں نماز میں شریک ہوتے ہیں ان کے مسائل کیسے ہیں انشاءاللہ ان پر بیان ہوگا۔ آج جو